نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کل وہ سیاہ دن ہے جس میں ہماری مسجد کو، جو بابری مسجد کے نام سے تھی، کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہ صرف وہاں مندر بنائی بلکہ مندر بھی نہیں بن پائی، لیکن اپنی شہرت اور اپنے مقام اور وقار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اس کا اناگریشن رکھنے کا اور اس کو تیار ہونے پر اپنی خوشی کے اظہار کے لیے ایک ایسے انداز اختیار کیے ہیں جو سارے ملک میں ایک عجیب و غریب قسم کی لوگوں کے اندر کیفیتیں ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور اللہ سے اپنی فریاد کرے اور جتنا وقت ہو سکتا مساجدوں میں گزارے۔ موجودہ حالات ہم اللہ کے گھر سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہمارا نوجوان بعض و نسائے سے دور ہے، ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس کا احساس، آج اس کی کمزوریوں کا جو معاملہ ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ آج ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو وہی جذبہ، وہی اندر ان کے طاقت پیدا کرے جو ایک اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اللہ کے رسول سے محبت ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارا نوجوان صرف اسی معاملے میں الجھا ہوا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو پھر ایک بار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ہمارے کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی اپنے اطراف میں شر کرنے والوں کے شر سے بچنا بھی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید اللہ سے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ میں ان تمام سامعین سے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اب آ گیا وقت کہ آپ دین کے قریب ہو جائیے، واعظ و نصائح میں آئیے، محفلوں میں دین کے بیٹھیے۔ یہی وقت ہے آپ اپنے آپ کو سنوارنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ اپنے نمازوں سے، اپنے واعظ و نصائح کے باتوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ فتح و نصرت اللہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہری طور پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ انتشار میں لانے کی کوشش کریں گے اور اسی انداز سے کچھ ایسے عمل کریں گے کہ مسلمان منتشر ہو جائے، ایسے حالت میں آپ کو اپنے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اللہ سے پوری امید ہو کر دعائیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات تو ختم کر دیا، لیکن مجھے کہا گیا کہ موجودہ حالات میں ہمارے نوجوانوں کو مشورہ کیا ہے؟ ایک ہی مشورہ ہے، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے قریب کے مساجد میں رہیے، اللہ کو راضی کیجیے اور اپنے شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگرچہ کہ لوگ انتشار میں لانے کی سازشیں کریں گے مگر منتشر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے اور کوئی عمل ایسا نہ کیجیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ میں آپ تمام سے اپنی گزارش ہے
کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، تمام کو بازاروں میں اور دیگر مقامات پر جا کر اپنا وقت گزارنے کے بجائے گھر میں ہی وقت گزارنے کی نصیحت کرے۔ السلام علیکم۔